السلام علیکم جی، دس از عمر اشرف. آپ دیکھ رہے ہو احمد فیملی ٹی وی. اپنا میں لاہور میں رہتا تھا. تو لاہور میں ہم کافی مشکل وقت جو ہے ہم گزارتے تھے. اتنا اچھا وقت ہمارا نہیں گزرتا تھا. تو لاہور میں کیا ہوا کہ وی اسٹے دیئر. تو ہم وہاں پہ رہتے تھے. تو لاہور میں یہ سن 2008 کی بات ہے. میں وہاں پہ نوکری کرتا تھا اور سارا دن کام ہی کرتے تھے بس. تو مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا. وہ شادی جو تھی وہ بیسیکلی ہمارے کوئی جاننے والے تھے ان کی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شادی پہ نا دولہے کے دوست ڈال جائیں. تو میں نے کہا کہ یار میں تو نہیں آ سکتا. تو میرے لیے تو مشکل ہے کیونکہ میں تو شادیاں کھاتا نہیں ہوں اور اس لیے میں نہیں آؤں گا. بٹ انہوں نے انسسٹ کیا میرے والد کو کہ اس کو لازمی بھیجیں. اس کو آپ ہمارے بیٹے کی یہ شادی پہ دولہا جو ہے اس کا یہ دوست ڈلنا چاہیے. اچھا جی، تو میں دوست ڈل گیا اور آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ چلو ٹھیک ہے جانا چاہیے. تو میں شادی پہ دوست ڈل گیا. اب مہندی والے دن ہم لوگ گئے وہاں پہ شادی پہ. وہ شادی بیسیکلی ایک اسکول کے اندر تھی اور اسکول میں ایک کلاس روم تھا. تو وہ کلاس روم جو تھا وہ اور باہر کافی بڑا صحن تھا. اب وہ کلاس روم جو تھا اس کے اندر ہی لوگوں کو یا باہر چارپائیاں تھیں یا کلاس روم میں ہی سونے کا بندوبست تھا. تھوڑے سے لوگ تھے لیکن میں بھی تھا ان میں. اب جب میں کلاس روم میں لیٹا تو اب بینچ تھے نا بینچ. تو بینچ پہ بھی کچھ عورتیں لیٹی ہوئی تھیں. میں زمین پہ لیٹا ہوا تھا. رات کو میں زمین پہ لیٹ گیا کیونکہ جگہ تو تھی نہیں سونے کی یا کچھ بھی نہیں تھا. تو زمین پہ میں لیٹ گیا. آپ کا بھائی کہیں بھی لیٹ جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں، فٹ پاتھ پہ کھانا کھا لیتا ہوں، چنے چاول جو مل جائے جو مل جائے، نشست مل جائے، کوئی ساتھ بیٹھ جائے، کوئی بیٹھ جائے، ہمیں کیا. تو رات کو نا مجھے ایسی آواز لگی جیسے زلزلہ آ رہا ہے نا. اچانک میری آنکھ کھلی تو اندھیرا بھی تھا تھوڑا تھوڑا. تو جیسے میری آنکھ کھلی تو بینچ ہل رہے تھے. they were like swirling means ہل رہے تھے. ان پہ نا دو موٹی موٹی آنٹیاں لیٹی ہوئی تھیں ان بینچز کے اوپر. تو ایسے بینچ جب وہ سانس لیتی تھی نا تو بینچ ہلتا تھا ایسے. تو میں ڈر گیا. میں دستی فوراً اٹھا. میں نے دوڑ لگائی کمرے سے باہر. میں باتھ روم میں گیا. جا کے میں نے منہ دھویا. میں کہ یا اللہ خیر کر. میں ڈر گیا، بہت پریشان ہو گیا. پھر مجھے اچانک ریلائز ہوا کہ نہیں یار، یہ تو آنٹیاں لیٹی ہوئی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، خیر ہے. پھر میں جا کے زمین پہ لیٹ گیا. صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو بارات تھی. بارات پہ ہم لوگ گئے. ہم نے کافی دور جانا تھا. لاہور میں ایک جگہ پہ بارات تھی تو وہاں گئے ہم. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کوئی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. ان کا اپنا گھر تھا، اچھا گھر تھا. جب ہم اندر گئے، بیٹھے دولہے کے ساتھ، آگے پیچھے پھرتے رہے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑی اچھی سوسائٹی تھی لاہور کی اور بڑے اچھے اچھے گھر تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا. تو ہم نے کھانا بھی کھایا وہاں پہ. تو جب ہم باہر نکلے شام کے ٹائم ہم واپس آ رہے تھے. تو جب راستے میں سے ہم گزر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ شادی کرتے ہو کسی سے، عورت کرتی ہے یا مرد کرتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے بچیوں کو ایٹ لیسٹ ایک کمرہ، ایک کچن باتھ سیپریٹ آپ دے سکیں، علیحدہ سے ان کو، جن کی بھی آپ شادی کر رہے ہیں. اگر ایسا آپ سے نہیں ہو پا رہا تو خدا را اپنے بچوں کی شادیاں نہ کریں. ایک گھر میں، ایک کمرے میں، دو کمرے میں اگر ایک فیملی رہ رہی ہے تو وہاں پہ بچیاں بیاہ کے نہ لے کے جائیں. نہ ہی اپنے بیٹوں کو اس طرح کی فیملیز میں شادی کروائیں جو کہ ایک یا ڈیڑھ کمرہ رکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ غلط بات ہے. نہیں، غلط بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں نا، بچے پیدا ہوتے ہیں جو، ان کو نان کا اچھا نہیں ملتا، داد کا اچھا نہیں ملتا. ٹھیک ہے.
پھر وہ نہ اچھی طرح سے گرو کرتے ہیں، نہ اچھا پڑھ لکھ سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی سپورٹر ہوتا ہے ان کا، تو وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے شادیاں وہاں کریں جہاں پہ اچھا گھر ہو، اچھی کمائی ہو، اچھی فیملیز کے لوگ ہوں، وہاں شادی کریں۔ اور لڑکے کو بھی دیکھیں اگر وہ اچھا نہیں کماتا تو مت شادی کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں آیا برات پہ، ہم پھر ٹائم گزارا تھوڑا سا وہاں پہ، اس کے بعد میں گھر چلا گیا۔ تو یہ میسج تھا میرا صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ بس بچیوں کی شادی کر دینی چاہیے اور بوجھ اتر جاتا ہے اور بس مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو بچیاں بوجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ان کی عزت کرنا سیکھیں، بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھیں، کوشش کریں کہ محبتیں بانٹیں، اپنی اولاد سے محبت کریں، کسی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور کبھی بھی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں جو اچھا نہ کماتا ہو یا جس کی اچھی کمائی نہ ہو۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ دس از ناٹ سوٹیبل فار اینی جنریشنس۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پھر آپ سے ملاقات